بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أفضل المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخفف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه
فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں ہم لوگ ہیں. ارشاد فرما رہے ہیں کہ قل یا عبادی، اے رسول علیہ السلام آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لا لیا ہے، جنہوں نے ایمان لا لیا ہے. ایمان کے معنی مان لینا ہے دل سے، ماننے کو ایمان کہتے ہیں. اگر کوئی اسلام کی بہت تعریف کر رہا ہے، اللہ کی، رسول کی، لیکن مانتا نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے غیر مسلم حضرات ہیں کہ وہ حضور پاک علیہ السلام کی سیرت پہ دھواں دھار تقریریں کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. قرآن مجید کی تعریف کر رہے ہیں لیکن ماننے کا نام نہیں. تو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہوگا. اللہ کو ماننا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے پیار سے فرما رہے ہیں. جیسے ہم لوگ نسبت سے پکاریں، بیٹے کا نام عبداللہ ہے، آپ اگر اس کو عبداللہ کر کے پکاریں گے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بیٹے کر کے پکاریں گے آپ تو اس میں محبت ہے. نسبت میں محبت، رحم و کرم، شفقت کا پہلو ہے اس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں ان سے فرما دیجئے کہ اے میرے بندو. اللہ سبحانہ وتعالی نے بندوں کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے. یہ بھی خاص قسم کی شفقت، محبت، فضل ہے اللہ کا. اے میرے بندو، الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لا لیا، مجھے مان لیا ہے، ان سے مخاطبت ہے. جنہوں نے نہیں مانا ہے ان سے مخاطبت نہیں. کیا بول رہے ہیں؟ اتقوا ربکم، تقوی اختیار کرو تم اپنے رب کا. اگر لفظ رب بھی بڑا خاص ہے. رب کے معنی مہربان، مشفق، مہربان، کرم کرنے والا. تو اتقوا اللہ بھی نہیں بول رہے، اتقوا ربکم. لفظ رب میں خاص قسم کی شفقت اور مہربانی ہے. اس واسطے بعض بزرگوں نے تو کہا ہے کہ اگر آپ یا رب کہہ کے کوئی پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات فضل و کرم متوجہ ہو جاتی ہے اس کی طرف. اور بعضوں نے تو کہا ہے کہ رب جو ہے اس میں اعظم ہے، اس سے جو اس کے ذریعے سے پکارے گا اللہ کو تو اس کی دعا قبول ہوگی. تو اے ایمان والو، تو اللہ نے پہلے تو اب یا عبادی ہے میرے بندو، نسبت، اپنی نسبت، یہ بھی ایک مہربانی ہے. اس کے بعد فرمایا آمنو، جنہوں نے مجھے مان لیا ہے. اے میرے ماننے والو، ان کو مخاطبت. جو نہیں مانتے ان سے مخاطبت نہیں ہے. کیا کرو؟ اتقوا ربکم، تم اپنے رب مہربان سے، شفقت والے مولا سے تقوی اختیار کرو. کیا ہے تقوی؟ کیا چیز ہے؟ وقع یقین کے معنی بچنے کے آتے ہیں عربی میں، اور اسی سے وقایہ مصدر ہے اس کا نون فارم، اور تقوی بھی اس کا مصدر ہے. اس کے معنی لفظی معنی تو ڈرنا، لحاظ رکھنا، خوف کرنا، لیکن اصطلاح شرع میں
یہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. پہلا تو یہ کہ اچھا خاص بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے والوں آئے وہ لوگوں جو مجھے مان لیے ہو، ایمان لا لیے، اس کے بعد تقوی کی بات آ رہی. اور تقوی کیا ہے؟ اعمال ہے. تو یہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. نمبر 1 حرام کبیرہ چیزوں سے بچنا، فرائض کو ادا کرنا ہے، تقوی کا پہلا درجہ ہے. ایک صاحب بڑے بزرگ تھے ہماری مسجد میں، تقوی کی بات چلی تو وہ نماز کے بعد انہوں نے میرے سے کہا کہ بھائی یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کے معنی اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا، جن چیزوں سے روک رہا ہے ان سے رکنا. ہو گیا. میں سمجھا بولے یہ کیا مطلب ہے کہ اس کا بہت لمبا چوڑا. تو تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو فرائض ہمارے ذمے کیے ہیں ان کو ادا کرنا، اور جو حرام چیزیں اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے محرمات سے رکنا. یہ ہے پہلا نمبر، تقوی کا پہلا درجہ. اس کے بعد جو ہے دوسرا درجہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واجبات ہمارے ذمے کیے ہیں وہ ادا کرنا، اور جو ناجائز چیزیں ہیں ان سے رکنا. یہ دوسرا معیار ہے اس کا. اور تیسرا ہے تقوی کا درجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جائز چیزیں مستحبات وغیرہ ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، سنتیں مستحبات ان کو ادا کرنا، اور مکروہات سے بچنا. یہ تقوی کا تیسرا درجہ ہے. تو یہ سب اعمال ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان لاؤ، اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ عمل اختیار کرو. معلوم ہوا کہ ایمان الگ ہے، عمل الگ ہے. کیونکہ ایمان لائے ہو، ایمان والو تقوی اختیار کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان، تقوی کے بغیر بھی ایمان ہے. اگر کسی کے پاس تقوی نہیں ہے، فرائض ادا نہیں کر رہا ہے، گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے، مومن تو ہے وہ. اللہ خود فرما رہے ہیں ایمان والو تقوی اختیار کرو. ایمان کے بعد تقوی کا درجہ ہے. وہ دور عباسی میں معتزلہ بلکہ بہت فرقہ وجود میں آیا تھا، معتزلہ. تو انہوں نے جو ہے یہ عقائد بند تھے ان کے. وہ کہتے تھے کہ اعمال ایمان کا حصہ، پارٹ ہے، جز ہے. اگر عمل نہیں، ایمان نہیں. کسی نے نماز نہیں پڑھی، مومن نہیں ہے وہ. انہوں یہ بولتے تھے کیونکہ اعمال جز ہے ایمان کا ان کے نزدیک. اہل سنت کے نزدیک جو ہے اعمال جز نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے ایمان کا. ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے. اور جیسے ایمان واجب ہے، ایمان ضروری ہے، اسی طرح اعمال کا بھی حکم ہے اللہ کا. وہ الگ کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، مگر وہ ایمان کا جز نہیں ہے. مثلا ایک شخص یہاں آیا ہمارے پاس،
غیر مسلم سب جو آپ، اور یہاں آ کے انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان لا لیا۔ اب اتفاق سے وہ جا رہے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب ایمان تو لا لیا، نہ نماز پڑھی اس نے، نہ روزہ رکھا، نہ قرآن کی تلاوت ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ تو مومن مر گئے اور پاک صاف مرا بالکل، حالانکہ اعمال نہیں ہے اس کے ساتھ، نماز نہیں، روزہ نہیں، تہجد نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، کچھ نہیں، ایمان ہے اور گناہ بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ ڈائریکٹ جنتی آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا علی اسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ حضور کی کے ذریعے اللہ نے جو ہم کو رحمت عطا فرمائی، حضور رحمت للعالمین ہے، بولے تو کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک رحمت ہے، حضور کی یہ بھی ایک رحمت ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا تو حضور فرماتے ہیں یہدم ما کان قبلہ، اس سے پہلے جتنی چیزیں تھی سب ختم ہو جاتی، کلیئر پیپر ہوتا اس میں۔ یہ رحمت ہے حضور کی، اللہ نے حضور کے ذریعے ہم کو یہ نعمت اور رحمت عطا فرمائی۔ تو وہ لوگوں کا عقیدہ ہے، معتزلہ کا یہ معتزلہ ایک پھر گروپ بن گیا تھا اہل سنت کے خلاف، کہ وہ بولتے تھے کہ عمل جز ہے ایمان کا، اور عمل کے بغیر ایمان نہیں، ان کی یہ فکر تھی۔ اور بہت چھا گیا تھا، بادشاہوں کے اوپر چھا گیا تھا، ہارون رشید کا بڑا بادشاہ تھا، وہ گروپ اس پہ چھا گیا تھا، ہارون رشید پہ، بادشاہوں پہ۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل، قرآن مجید کے بارے میں ہمارا یہ ہے، یہ قرآن، یہ جو قرآن ہے کاغذ میں لکھا ہوا، یہ اصل کلام یہ نہیں ہے، یہ تو کاغذ ہے، یہ تو پانی ڈالے مٹ جائے گا، جلا دیے جل جائے گا، لیکن یہ جو اصل یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا جو کلام ہے، کلام ذاتی، اس کو بتاتا ہے، اس لیے اس کا احترام ہے، اس کی عزت اس لیے ہے کہ اللہ کا جو ذاتی کلام ہے وہ کلام کو یہ بتاتا ہے، اس لیے اس کا احترام ہے۔ کلام ذاتی تو کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ موصوف ہے، اور کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ بولتا ہے، گنگا نہیں ہے وہ، اور یہ قرآن اس کا کلام ہے۔ تو اب ان کی حجت یہ ہے کہ اب ہم لوگ یہ بولتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی طرح اس کے صفات، یہ صفت ہے اللہ کی، کلام اللہ کی صفت ہے، رزاق ہونا اللہ کی صفت ہے، غفار ہونا اللہ کی صفت ہے، ستار ہونا اللہ کی صفت ہے، تو اس کے صفات بھی قدیم ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صفت پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات نہیں کرتا تھا، بعد میں کلام کرنے لگ گیا، نہیں، جب سے ذات ہے، جب سے موصوف ہے، اس وقت سے صفت ہے، صفت موصوف سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جو اللہ کا جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ تو وہ معتزلہ کہنے لگے کہ اللہ کا کلام مخلوق ہے۔ اب یہ قرآن کو آپ مخلوق بولو، یہ جو قرآن ہے اس کو ہم چھاپے،
یہ مخلوق ہے، لیکن یہ کلام جس کلام کو بتا رہا ہے کلام ذاتی، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ذاتی کلام ہے، اور جب سے اللہ ہے اس وقت سے کلام ہے، جب سے اللہ ہے رزاق ہے، جب سے اللہ ہے غفار ہے، جب سے اللہ ہے ستار ہے، علیم ہے، علام ہے، تو صفت موصوف سے الگ نہیں ہو سکتی۔ ایڈجیکٹو جو ہوگا وہ ناؤن سے جڑا رہے گا، الگ نہیں ہوتا اس سے۔ وہ معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے لیکن یہ حادث ہے، یہ ازلی نہیں، قدیم نہیں ہے۔ قدیم بولے تو آپ ہمیشہ سے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بادشاہوں کا مقابلہ کیا، وہ بادشاہوں کو انہوں نے، ہارون الرشید اور جو مامون وغیرہ اس کے زمانے میں جو بادشاہ تھے وہ معتزلہ ان کے اوپر چھائے ہوئے تھے، تو معتزلہ لوگوں نے جو ہے ان سے کہا بادشاہوں سے کہ دیکھیے یہ اللہ کے کلام کو جو ہے مخلوق خالق جو ہے غیر مخلوق مانتے ہیں، قدیم مانتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ عقیدہ کافر ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کو بلایا، امام احمد بن حنبل نے دربار بادشاہی میں صاف انہوں نے اعلان کیا کہ کلام اللہ کا یہ جو کلام ہے، یہ جو کلام نفسی کو بتا رہا ہے، ذاتی کو بتا رہا ہے، وہ کلام خدا کا کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت بھی اللہ کی طرح قدیم ہے۔ بادشاہ نے مہلت دی ان کو کہ اپنی اس بات سے پلٹ آؤ۔ امام احمد بن حنبل نے نہیں مانا، چوراستے پہ بغداد کے کوڑے لگائے گئے۔ بادشاہ کی جو بات سمجھ میں آ گئی وہ چلے، جیسے آپ کے پاس جو اکبر اعظم 17 سال میں انہوں بادشاہ تخت نشین ہو گئے، نہ الف لکھنے آتا نہ با، بالکل جاہل، طالب علم کچھ بھی نہیں، بادشاہ بن گیا۔ اب وہ جو ہوشیار قسم کے برہمن تھے انہوں نے اس کو اپنے نرغے میں لے لیا، اور نرغے میں لے کے ایک ایک بات اس کو سمجھانے لگے۔ بولے صاحب اب تو ہو گیا نا، اب 1000 سال ہو گئے نا اسلام کو، بس کوئی بھی مذہب 1000 سال تک چلتا ہے، اس کے بعد وہ پرانا ہو جاتا ہو۔ اب یہ دوسرا ہزارہ ہے، الف ثانی، اس میں ایک دوسرا مذہب ہونا ہے۔ وہ چالو 9 رتن جو اس کے تھے، ان میں سے ایک بیربل بھی تھا، وہ ہوشیار قسم کے لوگ تھے، اس کو گمراہ کر دیا۔ تو اکبر کی زندگی کے 2 حصے ہیں۔ پہلی زندگی میں تو بڑا اچھا تھا، وہ اسلام کی اتباع کرتا تھا، اولیاء کرام کا احترام اور فلاں اور فلاں، لیکن بعد کی زندگی میں اس کو وہ لوگوں نے گمراہ کر دیا۔ جناب پڑھے لکھے تو تھے نہیں، مگر شوق دربار کا تھا، دربار منعقد کرتے۔ اب وہ جو ہوشیار قسم کے لوگ تھے اس میں 2 عالم بھی تھے، ابو الفیض اور فیضی۔ وہ ابو الفضل کا تو یہ عالم تھا جناب، اس نے جو ہے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، سواتع الالہام، سالار جنگ میوزیم میں موجود ہے، اس کا نسخہ مخطوطہ موجود ہے، اس کا سواتع الالہام، الہام کے کوڑے، قرآن مجید کی تفسیر لکھا، وہ بھی کیسی؟ عربی میں ایسے الفاظ سے جس میں نقطہ نہیں ہے، ویسے الفاظ سے بے نقط تفسیر لکھا اس نے، سواتع الالہام۔ تو وہ بھی جو ہے وہ درباری چاپلوسی میں بادشاہ سے فائدہ اٹھانا، اس کے قریب ہونا،
ان لوگوں نے بھی کہا کہ حضور 1000 سال تو ہو گئے اب اسلام، لہذا وہ دین الہی کا. تو حضرت شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا. مقابلہ کا جیل میں جانا پڑا ان کو. اس کے بعد جو شاہ جہاں آیا، شاہ جہاں نے ان کو جیل میں ڈال دیا، گوالیار کی جیل میں. تو بعد میں پھر اس کو کچھ اللہ کی جانب سے ہدایت ملی تو حضرت کو باہر نکالا، حضرت کا احترام کرنے لگ گیا. تو بہرحال وہ ایک وہ ہے. تو اس طرح وہ معتزلہ نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگوائے، اور حضرت جو ہے بدلنے کا نام نہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ شروع سے ہمارے اہل سنت کا، صحابہ کا، تابعین کا عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا جو کلام ہے اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت بھی لا یزال ہمیشہ سے ہے، جب سے موصوف ہے صفت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے اللہ پہلے کلام نہیں کرتا تھا بعد میں کلام کرنے لگ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تو کلام ہو گیا اس کا، نہیں. اللہ رزاق پہلے سے ہے، مخلوق کا وجود ہونے سے پہلے سے رزاق ہے. دیکھیے کتنا بڑا کام کیا امام احمد بن حنبل نے. اگر وہ بھی میدان سے ہٹ جاتی تو پوری کائنات بدل جاتی تھی، کیونکہ بادشاہوں کا جو ظلم ہے اس کو کون سہے گا. امام احمد بن حنبل نے نہیں مانا، اور چوراستے پہ کوڑے لگے ان کو. اور کوڑے کیا بول کے لگے؟ وہ جو اس کے درباری علماء تھے انہوں نے کہا کافر ہے یہ، سمجھے نہیں. تو وہ معتزلہ تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایمان اور عمل دونوں ایک ہے. عمل نہیں تو ایمان نہیں. تو ہمارے علماء نے ان کو سمجھایا کہ ارے بھائی ایک آدمی آپ مومن ہو گیا اور تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہوا بغیر عمل کے، پھر وہ کیسا مومن ہوا؟ حدیث میں ہے. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، مجھے جنہوں نے مان لیا ہے، اتقوا ربکم، اپنے مہربان اگر وہ اللہ نے تم کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تو یہ مہربانی کی وجہ سے دیا ہے، کوئی ظلم نہیں ہے تم پہ. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے. ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یاد رکھو جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، حسنہ، ان کو اس دنیا میں بھی اچھائی ملے گی. آپ جو ہے ایمان لائیں گے، حضور کی سیرت پہ آپ عمل کریں گے، آپ کا معاشرہ بہترین ہو جائے گا، آپ کا فائدہ ہے. حسنہ عظیم دنیا حسنہ، آپ کا فائدہ ہے. آپ اسلام پہ عمل کریں گے، آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے، آپ اسلام کو مانیں گے، اس کو اپنا نظام زندگی بنائیں گے تو آپ کی زندگی اچھی ہوگی. اور اگر آپ نہیں مانیں گے، نہیں بنائیں گے، سیرت ایک طرف جا رہی، آپ ایک طرف جا رہی. اب دیکھیے شادی بیاہ، موت، مٹی، کتنی چیزیں داخل ہو گئی ہے، سنت سے تعلق ہی نہیں اس کو. اور پریشان ہے سب پریشان ہے. کہاں سے لائیں گے لاکھوں روپے؟ دلہے میاں بھی پریشان ہے، انہیں کہاں سے 5-7 لاکھ روپے کا کہاں ولیمہ کریں گا، کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ سب پریشان ہے. اور دیکھیے اسلام کو نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ
بہت سارے تو ایسے نکلے ہوئے ہیں، کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، وہ کسی طاقت کو ان کے اوپر کنٹرول کرنے والی طاقت مانتے ہی نہیں، نکلے ہوئے جو دل میں آیا کر رہے، جو دل میں آیا قانون بنا رہے، جو دل میں آیا ضابطہ بنا رہے۔ اب اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ انسان کا بنایا ہوا قانون، اس کی وجہ سے اب وہ لوگ پوری دنیا کو خطرے میں مبتلا کر چکے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے آپ کو، ہم کو، سب کو خطرہ ہے۔ جب دل میں آیا وہ جنگ چھیڑ سکتے، جب دل میں آیا آپ کو تباہ کر سکتے ہو، ان کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، جو من میں آیا کر رہے ہو، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہو، کسی کو جواب دے ہے ہی نہیں، بولتے ہم کو کون پوچھنے والا ہے؟ ارے بھئی تم مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ نہیں، کوئی خالق نہیں ہمارا، کوئی خدا نہیں۔ تو اب یہ لوگوں کی وجہ سے عالم یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کا نظام اس وقت جو ہے بارود کے ڈھیر پہ ہے۔ ذرا سا ادھر سے ادھر کچھ ہو گیا، وہ نیوکلیئر وار شروع ہو گئی، پوری دنیا کا صفحہ ہو جائے گا۔ بیٹھے بٹھائے، کیونکہ اسلام کو مانا ہی نہیں، باپ کی خدا کو مانتے ہی نہیں ہو، جو من میں آیا۔ بھئی آپ نیوکلیئر جنگ ہتھیار رکھ رہے ہیں تو دوسرے کو کیوں نہیں حق ہے؟ نہیں، وہ 5 طاقتیں جو بڑی ہیں، 5 بگ کیا ہے وہ، تو وہ بس جو دل میں آئے وہ طے کرتے ہو۔ تو یہ اللہ کو نہیں ماننے کی وجہ سے پوری دنیا خطرے کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کب کیا ہوگا اللہ حافظ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، نظام مصطفیٰ کو مان لیا، اللہ کو خالق مان لیا، اللہ کو اپنا خلیفہ سمجھا، اللہ کے احکام کی اتباع کرے، اس کو مان لیا، تو سب کی زندگی اچھی رہیں گی، سب مزے میں رہیں گے۔ حسنہ حسنہ، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے اس دنیا میں، ان کو اچھائی ملے گی۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اس کے بعد بول رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم کو کسی زمین میں، کسی جگہ آپ رہ رہے ہیں، آپ وہاں اللہ کا نام لینا آپ کو جرم ہے، نہیں لے سک رہے، عبادت نہیں کر سک رہے، اللہ کی نماز نہیں پڑھ سک رہے، روزہ نہیں رکھ سک رہے، ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ، چھوڑ دو اس علاقے، اور جہاں اپنے دین و ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے وہاں چلے جاؤ۔ مگر اب تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہاں جاتے آپ؟ کون ویزا دے گا آپ کو؟ ہل بھی نہیں سکتے۔ مکے میں جو حال تھا اہل مکہ کا، اس سے بدترین پوزیشن میں ہے اس وقت۔ مکے والے تو بھی وہ مکے کے ظلم سے جو ہے کسی وادی میں چلے گئے، سکون سے رہنے لگے، مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، سکون سے رہنے لگے۔ اب آپ تو کہیں جا بھی نہیں سکتے، کہاں جاتے آپ؟ وہ تو سیدھا بول رہے ہیں آپ کو کہ یہ انڈونیشیا کے سمندر میں آپ کو ڈبو دینا ہے۔ تو دیکھیے کتنے خطرناک حالات ہیں۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اب اس کا مطلب ہجرت کا ہے۔ ہجرت جو ہے فرض تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں مل رہا، ود ان دا کنٹری سمجھو، اب آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ کوئی مسجد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب
غیر مسلم آباد ہوتے ہیں، تو اب آپ کو چاہیے کہ جہاں مسجد ہے، جہاں مسلمان ہیں، جہاں آپ وہاں عبادت کر سکتے وہاں چلے جاؤ۔ ہجرت فرض تو نہیں ہے، لیکن جہاں آپ کے ایمان کو خطرہ ہے پھر ہجرت وہاں فرض ہو جائے گی۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اے ایمان والو، مکے میں رہ کر تم جو صبر کر رہے ہو، ان کے ظلم کو سہ رہے ہو، تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر فرمائے گا۔ بے حساب، اللہ بے حساب بول رہا تو اب اس کو کیا آپ بولیں گے؟ دیکھیے جناب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی گنتی کا معاملہ نہیں فرما رہے، ایمان کے لیے آپ صبر کر رہے ہیں تو آپ کو بے حساب اجر ملے گا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور فرما دیجئے اللہ کے رسول کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص کر کے میں اس کی عبادت کروں۔ اخلاص نہایت ضروری ہے، بغیر اخلاص کے کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیے کچھ لوگ جو ہیں ملنے والے ہیں، نماز میں جائز کرنے والے ہیں، اگر میں لمبا سجدہ کروں گا، لمبی تلاوت کروں گا تو ان کو نماز ملے گی۔ تو آپ کا وہ نماز کی تلاوت گویا اللہ کے لیے نہیں ہوئی، تو ایسا عمل جو اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ کو قبول نہیں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے، اخلاص کا معاملہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ فرما رہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تنہائی میں، اب کسی نے اس کو دیکھ لیا تو اس کے دل میں خوشی ہو گئی کہ میری عبادت انہوں نے دیکھ لی ہے، بولے وہ عبادت مقبول نہیں، کیونکہ آپ کے دل میں معبود بدل گیا، معبود اللہ نہیں رہا، کوئی دوسری چیز ہو گئی۔ تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبادت کو خالص اللہ کے لیے کروں۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بنوں۔ یہ کیوں بول رہے؟ اس لیے بول رہے کہ دنیا کے طریقے کیسے ہیں، بادشاہ حکم نکالتا خود اس پہ عمل نہیں کرتا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والا میں ہوں، میں دعوت اس کی دے رہا ہوں، تو سب سے پہلا مسلمان عملی دنیا میں قدم رکھنے والا میں ہوں، ایسا آپ کہیے، حکم ہو رہا ہے۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور یہ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے کہ انی اخاف ان عصیت ربی، کہ باوجود میں اشرف الانبیاء ہونے کی، سید الانبیاء ہونے کی، اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کی تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا جو عذاب ہے اس کا مجھے خوف ہے۔ یہ کیوں بول رہے؟ یہ امت کو تنبیہ کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے خوف کا یہ عالم ہے، تم کو کتنا خوف ہونا چاہیے جب اللہ کے رسول ایسا فرما رہے ہیں۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اور پھر فرما دیجئے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں خالص اس کے لیے۔ تاکید کے لیے ڈبل لایا اخلاص کے عمل کو، تو اس سے اخلاص کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ جو عمل کرے گا اس کی تاثیر اور اس کا معاملہ ہی الگ ہوگا۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، اور اے کفار قریش یا اے غیر مسلموں کہ ٹھیک ہے جب تم نہیں مانتے اللہ کو تو جس کے دل میں آتا اس کی عبادت کرو۔ تو اس میں اجازت نہیں ہے بلکہ تنبیہ ہے
وارننگ ہے. قل ان الخاسرین، مگر یاد رکھو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم، اصل خسارے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں خسارہ اٹھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ خسارے میں شامل کر دیا. الا ذلک هو الخسران المبین، قیامت کے دن جو خسارے میں رہا سب سے بڑا یہی خسارہ ہے. لہم فی فوقہم ظلل من النار، اور ایسے خسارے والوں کو آگ چوطرف سے گھیرے گی دوزخ کی. ومن تحتہم ظلل، اوپر سے بھی نیچے سے بھی. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو باخبر کرنے کے لیے تعلیم دے رہے ہیں. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو میرے سے ڈرو، میرا لحاظ رکھو. ڈرنے کے معنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہے. اللہ سے ایسا نہیں ڈرنا ہے کہ جیسے ہم لوگ کسی جن کو دیکھ کے کانپتے ہیں یا کسی پہلوان کو دیکھ کے، پولیس والے کو دیکھ کے جیسا کانپتے ہیں، ویسا نہیں ڈرنا ہے اللہ سے. اللہ تو مہربان ہے، بلکہ یہ ڈرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہمارے عمل کو مسترد نہ کر دے. یہ خوف کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور نبی بھی ڈرانے والے ہیں بولے تو وہ نذیر کے معنی ڈرانے والے کے اردو میں چونکہ اردو زبان وہ کمزور زبان ہے، ابھی 300 سال سے ہے، اور عربی زبان جو ہے وہ قدیم ترین زبان ہے دنیا کی. اس کے لفظ کے صحیح معنی اردو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو نذیر کے معنی ڈرانے کے نہیں ہیں، نذیر کے معنی ہیں خطرے سے باخبر کرنے والے. جیسے کوئی نابینا آدمی جا رہا ہے اور سامنے گڑھا ہے، بولی ہے، تو آپ اس کو جیسا ڈرائیں گے کہ بابا ادھر سے مت جاؤ، ادھر بولی. یہ اس قسم کا ڈرانا نبیوں کا کام. نبیوں کا کام دھاک ڈالنا نہیں ہے، ایمان لاتے نہیں لاتے. دیکھ لو جیسے پہلوان لوگ کرتے ہیں ویسا نہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. اور یاد رکھو کہ جن لوگوں نے طاغوت سے اوائڈ کیا، طاغوت بولتے ہیں اللہ کے سوا جو بھی طاقت جس کی عبادت ہو رہی ہے، بت ہے، اگر نفس بھی ہے اپنا اور اس کی بات ہم مان رہے ہیں. من اتخذ الہہ ہواہ، قرآن مجید میں ہے کہ جس شخص نے اپنے خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، تو نفسانی خدانی بھی، نفسانی جو خواہشات ہیں وہ بھی خدا بنتا ہے. جس نے بنایا اس کو خدا، طاغوت اس کو کہتے ہیں. ان یعبدوها وانابوا الی اللہ، جنہوں نے یہ طاغوت کو چھوڑ دیا اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، لہم البشرا، ان کو بشارت ملے گی زندگی میں بھی مرتے وقت بھی. بہترین خوبصورت فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے. بشرا بشارت ہے اس کو کہ مرتے وقت جو ہے جو نیک آدمی رہے گا اس کے فرشتے، نیک فرشتے اس کے سامنے آئے اور ایسی شکلوں میں کہ اس کو دیکھ کے حیرت میں رہ گئے کہ دنیا میں اس نے ایسی خوبصورت چیز دیکھی نہیں آج تک. اور اسی حالت میں اس کی روح نکالی جائے گی. حضور فرماتے ہیں کہ نیک آدمی کی روح ایسی نکالی جاتی ہے کہ جیسے مشک زیمے سے قطرہ ٹپکتا ہے، تو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو. الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اور وہ اہل ایمان ایسے لوگ ہیں کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے احسن کی اتباع کرتے ہیں. ایک ہے کوئی کام، جیسے اب کسی نے کسی کو قتل کر دیا
تو وہ مقتول کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگوں کو اختیار ہے کہ وہ قاتل کو قتل کریں، مطلب حکومت کرے گی، کوئی شخص نہیں کرے گا یہ کام، تو ان کو اختیار ہے کہ وہ اس کو بدلے میں قتل کریں۔ یہ حسن ہے، صحیح ہے، مگر اگر اس کو معاف کر دیں وہ، یہ احسن ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ اصح ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ احسن کام کرتے تھے، حسن ہی نہیں، احسن، دونوں میں جو عمدہ کام ہے وہ اختیار فرماتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی تھے، ایک مرتبہ کسی غزوے میں حضرت جابر نے شکایت، حضور نے فرمایا کہ جابر کیا ہوا تم کو؟ بولے اللہ کے رسول میری اونٹنی اتنی تھک گئی ہے کہ وہ مجھے تھکا دیا اس نے اور بہت ہی سست ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی جو ڈھال تھی وہ اونٹنی کو ماری، تو اس میں ایسی تاثیر آ گئی کہ وہ تیز ہو گئی، حضور کی اونٹنی سے آگے چلنے لگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ہاتھ سے وہ معجزہ بتایا، اب اس کے بعد چلنے لگے تو حضور نے فرمایا جابر تم نے شادی کی ہے؟ تو بولے ہے اللہ کے رسول میں نے شادی تو کی ہے۔ تو بولے کیا کنواری عورت سے شادی کی ہے کیا سیبہ سے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے سیبہ سے شادی کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیوں کنواری عورت سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں اور ان کی تربیت اور تعلیم کی مجھے فکر ہے، اس لیے میں نے ادھیڑ عمر عورت سے شادی کی ہے تاکہ وہ ان کی تربیت کریں۔ حضور کو بڑا پسند آیا، ان کا یہ انداز حضور کو پسند آیا۔ حضور نے فرمایا جابر تم یہ اونٹنی بیچ دو میرے کو۔ تو حضرت جابر نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو یہ پسند ہے تو بغیر قیمت کے پیش خدمت ہے یہ۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں، قیمت لگاؤ۔ حضرت جابر نے اس کی قیمت، اب کیا بولیں گے، اچھی بات ہے، حضرت جابر نے اس کو کوئی قیمت لگائی اس کی، 10,000 درہم ایسے کچھ اس زمانے کے ہوتے تھے، اور حضور نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ اونٹنی ہماری ہو گئی ہے اور مدینہ جانے کے بعد یہ اونٹنی دے دینا ہم کو، اور پیسے بھی تم کو مدینے میں ملیں گے، مگر اونٹنی تو ہماری ہو گئی ہے یہ۔ ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ اب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے پہلے ہی شام میں مدینہ پہنچ گئے، اور حضرت جابر صبح میں وہ غزوے سے مسجد نبوی کے سامنے حضور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو اب حضرت جابر نے اونٹنی حضور کو دینا چاہیے، اللہ کے رسول یہ اونٹنی لے لیجئے، آپ کی اونٹنی ہے یہ۔ حضور نے ان کو پیسے دے دیے، اور اب پیسے دے دیے تو جابر یہ سمجھے کہ اب اونٹنی دینا ہے مجھے۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو تم اونٹنی بھی رکھ لو، سمجھے نہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام کا جو عمل ہوتا تھا وہ ایک صحیح ہے، ایک اصح ہے، زیادہ صحیح، ایک حسن ہے، ایک احسن ہے، زیادہ اچھا۔ تو احسن کام حضور پاک علیہ السلام فرماتے تھے۔ چنانچہ حضور نے ایک یہودی کی اونٹنی قرضے میں لے لی تھی، تو مگر تو اب وہ مطالبے کے لیے آیا ہو کہ بھئی میرے پیسے، تو صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹنی کی قیمت دے دو۔
وہ قرض ہے ان کا. تو جو ان کا قرض تھا، اگر 10,000 قرض تھا تو حضور نے ان کو 15,000 کی اونٹنی دلائی، بہتر اونٹنی. تو حضور علیہ السلام کے تمام کام احسن ہوتے تھے، اصح ہوتے تھے، حسن ہی نہیں احسن. تو قاتل نے اگر قتل کیا تو اس کو قتل کرنا حسن ہے، لیکن اس کو معاف کر دینا احسن ہے. یہ کام حضور پاک علیہ السلام کا. کیونکہ اخلاق 3 طرح کے ہیں. ایک تو اخلاق حمیدہ ہے جو یہود کو ملے تھے. ان کے اخلاق یہ تھے کہ اگر کسی نے آپ کی آنکھ ختم کی تو آپ بھی اس کی آنکھ ختم کرو. کسی نے آپ کی ناک کو پھوڑ دیا تھا، آپ ناک پھوڑ سکتے ان کی. یہ ان کے اخلاق تھے یہود کی. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو ان کے اخلاق کریمہ تھی. وہ یہ تھا کہ وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہاڑی واز ہے، اور کئی عیسائی لوگ اس کو بیان کرتے کہ کسی نے اگر ایک گال پہ مار دیا تو دوسرا گال بھی پیش کرتا. یہ تھا ان کا. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیمہ اس امت کو عطا فرمائے. اخلاق عظیمہ یہ ہے کہ اس کو ایک تو یہ کہ معاف بھی کر دو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے مغفرت بھی طلب کرو اللہ سے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشاورت میں بھی ان کو شریک کرو. یہ حضور کے اخلاق کہ کسی نے آپ پر ظلم کیا تو نہ صرف یہ کہ اس کو معاف کرو، بلکہ اس کے لیے استغفار کرو، اس کو اپنے مشورے میں بھی شامل کرو کہ اس کے دل میں ذری بھی کھسک باقی نہ رہے. یہ تیسرا درجہ حضور پاک. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم میں ہے کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ اہل ایمان ایسے لوگ ہیں کہ جو بات کہی جائے اس کے احسن کی اتباع کرتے ہیں، حسن کی بھی نہیں. اولئک الذین ھداھم اللہ، اللہ نے ان کو ایسی ہدایت دی ہے. واولئک ھم اولو الالباب، حقیقت میں عقل مند یہی لوگ ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ بھائی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول من افلس، جس کے پاس پیسہ ڈھیلا ختم ہو گیا وہ مفلس ہے. حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے وہ آدمی مفلس ہے جو دنیا میں ایمان لایا اور پھر نمازیں ادا کی، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، سب کیے، خوب کما کے گیا یہاں سے نیکیاں، اور محشر میں جب پیش ہو جائے گا تو تمام حقدار حاصل ہو جائیں، جمع ہو جائیں کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری دیوار ہڑپ کر لی تھی، اس نے میرا گھر ہڑپ کر لیا تھا، اس نے مجھے فلاں مار دیا تھا. اہل حقوق حاضر ہوں گے حضور فرماتے ہیں. تو نتیجتاً سارے اعمال اس کے تقسیم ہو جائیں کہ بھائی تیرے اوپر کیا ہوا تھا، یہ دو، ہر ایک کو تقسیم کر دیں گے، خالی ہو جائے گا، کچھ نہیں. مگر ابھی اہل حقوق باقی ہیں تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں. اعمال تقسیم ہوں گے نہیں، ایمان تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے، ایمان اس کے پاس رہے گا. ایمان تقسیم ہونے والی چیز ہی نہیں، کیونکہ ایمان دل کا عمل ہے.
اور یہ جو اعمال ہے یہ ہاتھ پیر کے کام ہے، یہ تقسیم ہوں گے اس کے، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے، اور پھر یہ جو ہے دوزخ میں جائے گا، اپنے پورے جتنے گناہ اس کے اوپر تھے وہ سب کی سزا بھگتنے کے بعد چونکہ ایمان ہوگا اخیر میں جنت میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے، اسی واسطے آپ نے فرمایا ہے کہ اسی دنیا میں حقوق جس کے ہے ان کو ادا کر کے چلو، کوئی باقی مت رکھو، کسی کو گالی دی تھی اس سے معافی چاہ لو، کسی کا گھر دبا دیا تھا وہ چھوڑو، سپریم کورٹ بھی اگر آپ کے حق میں فیصلہ کرے اور وہ گھر آپ کا نہیں ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، شرعاً وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں جنتیوں کا مقام، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کو جنت میں بالا خانے نصیب ہوں گے۔ اعلیٰ قسم کا جو محل ہے اس کو بالا خانہ بولتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، اس کی نیچے نہریں بہیں گی۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ وعدے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں فرماتے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلک، اب انسان کو ایک چلتے چلتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا، چشمے اس سے پھوٹتے، ثم یخرج به زرعا، بہترین ہری بھری زراعت پیدا ہوتی، مختلف الوانہ، مختلف قسم کے رنگ اور نہایت سبز باغ و بہار، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر فصل زرد ہو جاتی، خشک ہو جاتی اور پھر فصل کاٹ دی جاتی ہے۔ ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری، فرما رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا بالکل یہی حال ہے کہ ابتدائی زندگی اس کی، شروع کی زندگی، اعمال کی زندگی، وہ جو ہے پوری زندگی اس کو ایسی دکھتی ہے کہ بہت سبز باغ ہے، لیکن آخر میں اس کی زندگی کا یہ حال ہو جاتا۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، یقیناً اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جابر رضی اللہ عنہ